السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا معجزہ بیان کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون کون سوار تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب کیوں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے 900 برس تک اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اور انہیں دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن کچھ لوگوں کے سوا کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم ایمان نہیں لائے اور تم نے حق کا راستہ اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا غضب نازل فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر ان کی قوم ان پر ہنسنے لگی، ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لا کر تو دکھاؤ۔ اور پھر ان کی قوم ان پر طعنے کسنے لگی، ان کو مارنے لگے اور حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسانے لگے اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، تو حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے نوح علیہ السلام، جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، لیکن جنہوں نے نافرمانی کی ہے آپ ان کے لیے غم نہ کریں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی، اے اللہ، جو ہدایت پا چکے ہیں ان کے علاوہ تو سب کو ہلاک کر دے، اے اللہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور پھر انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا، تو لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھ کر ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی تو پاگل ہو گیا ہے۔ لوگ کہنے لگے، یہاں تو دور دور تک پانی تو کیا پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے، یہ کشتی کا کیا کرے گا، ریگستان میں کشتی کیسے چلے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنا کر تیار کر دی، اس کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 800 ہاتھ تھی، اور پھر نوح علیہ السلام نے سریالی زبان میں آواز لگائی تو آواز سن کر تمام جانور ان کی آواز پر حاضر ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں داخل فرما دیا، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ لوگ بھی کشتی میں سوار ہو گئے، مگر نوح علیہ السلام کی کافر بیوی
اور ان کا کافر بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود کشتی میں وہ لوگ نہیں آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو گیا اور تیز تیز ہوائیں چلنے لگی، بجلیاں کڑکنے لگی اور تیز بارش آنا شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برساؤ اور زمین کو حکم دیا کہ پانی کو جذب نہ کرے، تو زمین نے ایسا ہی کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر سوار ہو گئی اور پانی کا بہاؤ تیز تیز ہوتا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو کبھی پانی پر ہوتا تو کبھی سوکھے پر ہوتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے سے فرمایا، بیٹا اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، بیٹا ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا، میں اس پہاڑ پر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور وہاں تک اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر ان کا بیٹا پہاڑ پر جا کر کھڑا ہو گیا تو پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور اس کو ڈبا لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام تم نبی ہو اور تمہارا کام ہے دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ دینا اور ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ بے شک ہمارا اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس عذاب سے نہیں بچا سکے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور اسی طرح اللہ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آتا رہا اور ایک کے بعد ایک بڑی لاٹ آتی اور گمراہ لوگوں کو ہلاک کر دیتی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوری طرح ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک پانی پر چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 دن کشتی میں رہے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، ہم پر رحم فرما۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند سے بلند تر ہوتی گئی کہ زمین پر اتنا پانی جمع ہو گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آسمان سے جا ملی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین کے سارے پانی کو جذب کر لو۔ زمین نے سارے پانی کو جذب کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پہاڑ پر جا کر رکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام تم پر سلامتی ہو، اے نوح علیہ السلام تم سلامت ہو۔
اب تم کشتی کے نیچے سے اتر سکتے ہو، اب تم سب لوگ کشتی کے باہر آ سکتے ہو، عذاب آنا بند ہو چکا ہے اور سارے گمراہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کشتی سے نیچے اتر گئے۔